وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم ارزقني الشهادة في بلدة رسولك اللهم ارزقني الشهادة في سبيل الله اللهم إني أسألك من فضلك العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اهدنا الصراط المستقيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیاری پیاری آپ کی آوازیں۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ آپ کے کیسی ہیں؟ چہروں کو روشن کرے۔ جی الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں بالکل آمین۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت آپ کے گھروں میں، آپ کے وقت میں، اور آپ کی ہر چیز میں برکت ڈالے، آپ کے اولاد میں اس کے آمین۔ آپ کے اثرات دیکھیں۔ آمین یا رب العالمین، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج آمین۔ کون سا دن ہے؟ سبحان اللہ، آج ماشاءاللہ 10ویں برات اور 10 محرم ہے آج۔ 10ویں 10ویں محرم۔ جی۔ اور سمینا آپ کے پاس بھی 10ویں محرم ہے؟ 10 تاریخ ہے؟ جی 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 آج 10 محرم۔ آج 9th نہیں ہے محرم 9th؟ نہیں، نہیں، پاکستان آج 10 10th ہے۔ آج 10th ہے یہاں پہ، اکارڈنگ ٹو جو اسلامک سینٹر نے اناؤنس کیا تھا اس کے حساب سے۔ پاکستان میں 9th تھی اور کل ان کی 10th ہے۔ ہاں، پاکستان میں کل 10th ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ لائک اگر اسلامک کیلنڈر میں پہلا مہینہ پہلا سال مہینہ، شروع ہوتا ہے ٹھیک، اس سے۔ سال شروع ہوتا ہے ہمارا جنوری کی طرح، ہمارا پہلا منتھ ہے۔ اور محرم کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کسی کو معلوم ہے کیوں محرم اتنا امپورٹنٹ ہے؟ حضرت حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی مہینہ میں جی کوئی اور بتائیے۔ حضرت حضرت امام حسین اور حضرت امام شہادت حسن کی وجہ سے شہادت۔ ان کی شہادت جی شہادت تو لیٹر ان اسلامک ہسٹری ہوئی نا، وہ تو ہسٹری کے ایونٹس ہیں جو اس میں ہوئے۔ اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی محرم کو کیوں امپورٹنس تھی؟ اس مہینے میں یہ حرمت کا مہینہ ہے، جنگ حرمت والا مہینہ ہے نا۔ بارک اللہ فیکم، یہ میں پوچھنا چاہتی تھی۔ ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مہینہ جو بھی گزرا ہے ذی الحج کا، اور سب سے پہلا جو محرم آتا ہے ذی الحج و محرم اکٹھے آتے ہیں، اور کون سے ہیں ذی الحج اس کے اور ایک حرمت کے؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالقعدہ اور ایک ہے شعبان نہیں نہیں نہیں، شعبان رمضان نہیں نہیں نہیں۔ رمضان اچھا سن لیں، تین ذوالقعدہ، میں ذوالحج، دیکھیں، محرم سن لکھ کے لیں، رکھیں۔ رجب، ذوالقعد، ذی الحج رجب سوری اور محرم۔ ذوالقعد، ذی الحج، محرم تینوں اکٹھے آتے ہیں، اور رجب جو تھوڑا علیحدہ آتا ہے۔ رجب ایسے یاد رکھ لیں کہ پاکستان میں بہت ساری بدعتیں اس کے نام سے جاری۔ رجب کے کنڈے آپ نے سنا کبھی؟ جی ہاں جی 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 بالکل۔ تو جی بالکل۔ وہ سیکرڈ منتھ ہونے کے اس چکر میں بجائے نیکی کرنے کے وہ بدعتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ رجب ہے ایک منتھ، اور یہ تینوں اکٹھے ہیں، حج کا مہینہ، حج سے پہلے والا مہینہ، اور محرم سب سے پہلا، ٹھیک ہے؟
رجب، ذیلقعد، ذیلحج اور محرم. ٹھیک ہے، یہ تینوں 4 مہینے جو ہے سیکرڈ منتھ ہیں. سیکرڈ منتھ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں اس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں قتال منع تھا، یعنی جنگ نہیں کر سکتے تھے. عرب جو ہے وہ ان کو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی وہ ان کے حرمت کے قائل تھے. وہ کچھ چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ محرم، یہ جو 4 حرمت کے مہینے ہیں، وہ تب، وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کے پاس موجود تھے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اب جب جنگ کرنی ہے تو کچھ ایسے کرنا ہے تو وہ ڈیٹس چینج کر دیتے تھے. کہتے نہیں نہیں، یہ تو نہیں، یہ مہینہ ہے، تمہیں غلطی ہوئی ہے. وہ منتھ کو اپنی خواہش کے مطابق چینج کر. اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سفر کو چینج کرتے ہیں. جن مہینوں میں تجارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے کچھ لوگ، کچھ قبیلے جو ہے نا، تو وہ ایسے کرتے تھے کہ نہیں، یہ دوسرا مہینہ چڑھ گیا، اس میں ہم جو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، لوٹ مار تو کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ مہینے جو ہیں سیکرڈ منتھ اس لیے ہیں کہ اس میں گناہ، جو آپ نیک کام کرتے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں گناہ کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک، کیونکہ اللہ نے اس کو حرمت والا میں، اس میں یہ پیس کے مہینے ہیں، امن کے مہینے ہیں، اس میں قتال نہیں ہے. اس میں آپ نے کیا، محرم میں دیکھیں آپ، ذیلقعد، ذیلحج، اب یہ آپ نے گزارا ہے، ذیلحج کے کتنے 10 پہلے دن کتنے پیارے ہیں، اور حج اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک، قربانی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو اسلامک لحاظ سے ہمارے لیے محترم ہیں. تو اس میں ہم گناہ کے کام سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو جب شروع ہی ہوتا ہے نا، ہم نے جب حج کا مہینہ شروع ہوا تھا تو فوراً آ جاتے ہیں آپ کے پاس ریمائنڈرز، تکبیرات پڑھیں، آپ زیادہ زیادہ اچھے کام کریں، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام، روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں، صدقہ دیں، آپ اپنی باتیں زیادہ کریں. تہجد پہلے اگر عادت نہیں ہے تو ٹرائی کریں تہجد، کوشش کرنے کی 2 نفل پڑھنے کی. زیادہ، جیسے رمضان میں ہم ہر چیز زیادہ کرتے، کیوں؟ اس میں رمضان میں ہر چیز کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح ان سیکرڈ منتھس میں بھی، یہ رمضان کے مقابلے میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی حرمت رکھی ہے. ان میں نیکی کا اجر زیادہ ہے، گناہ کا گناہ زیادہ ہے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ بہت سارے ہم گناہوں سے بچے رہیں. آج آپ، امید ہے کہ جس کی جس نے اللہ نے توفیق دی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو اگر نہیں بھی رکھتے، یہ نفلی روزہ ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے اگر آج کے دن کا روزہ رکھیں تو. ایک سال پچھلے جو ہے نا، وہ صغیرہ گناہ جی، ہے، وہ بخشے پہلے جاتے ہیں. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ، کیوں ہم، اچھا، یہ اس کی محرم کی جو 10 محرم خاص طور پہ اس کی کیوں اہمیت ہے؟ چلیں آج ہم نا آیتیں نہیں پڑھیں گے، آج ہم یہی باتیں کریں گے. 10 محرم کی اہمیت کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو ان کو نجات اسی دن ان ماشاء کو لے اللہ، کے نکلے بارک تھے وہاں اللہ سے. فیکم. یہ جو پارٹنگ آف دا سی والا ایونٹ ہے نا، جو سمندر کو 2 ٹکڑے ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو اس میں خوشی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، تو یہ لوگ جو یہود تھے نا، وہ مناتے تھے اس دن کو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ خوشی مناتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت زیادہ نزدیک ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں. لیکن اگر ساتھ یہودیوں کی مطابقت نہ ہو جائے، اس لیے کل نیکسٹ ایئر جو ہے نا، میں 10 محرم کا تو روزہ ہی ہے، تو میں 9 محرم کا بھی رکھوں گی، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں، تاکہ وہ یہودیوں سے میچ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ والنٹیری روزے ہیں، یہ obligatory نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب فرض روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، تو یہ والا جو اور جو ہم نے حج والے دن والا روزہ رکھا تھا، عرفات کا روزہ، وہ فرائض میں شمار ہوتا تھا. لیکن جب روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ چیزیں نفلوں میں چلی. ٹھیک ہے، اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. اور لیٹر ان ہسٹری آف اسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی تھی، اور کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا بہت. اب ہماری جو ایک سیکٹ بن گیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، شیعہ مسلم جو ہے، اس زمانے میں ہی بن گیا ہوا تھا، حضرت علی کے دور میں ہی. اور وہ ایکچولی بنا اس طرح تھا کہ شیعہ علی اور شیعہ نے عثمان
शिया ने अमीर माविया, इनकी ये आपस में ये काफी थोड़ी डिटेल है, चलिए इंशाल्लाह कभी उसमें हम वो करेंगे। तो शिया एक्चुअली कहते हैं ग्रुप को, तो फिर बाद में ये नाम ही शिया का शिया और सुन्नी से मशहूर हो गया, ठीक है, जो सुन्नत पे चलने वाले हैं, और शिया जो अलहदा खुद बना। तो अब वो एक बहुत बड़ी, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा सेक्ट है। ईरान में आप देखें बहुत सारी जगहों पर शिया मौजूद है, इराक में देखें तो ये मौजूद है। लेकिन वो असल में इनका ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि आप अल्लाह को हकम क्यों नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को दरम्यान में डाला था। तो एक एक फिक्री मसला था जिसपे उन्होंने बहुत ज्यादा किया, और बढ़ते 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 अब देखें पूरा एक डिफरेंट अपना ही उन्होंने अपना मजहब बना लिया है, जिसमें 12 इमाम है। खैर ये आप जब अकीदा पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत सारी डिटेल्स, कभी जिंदगी ने मौका दिया इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक पे बात हो रही है तो फिर इंशाल्लाह वो बात करेंगे। आज हमने पूरे अपने 11 मिनट्स ले लिए हैं, 3 मिनट्स बचे हैं। हम ऐसे करते हैं कि जो कुरान की जो हमारी आयतें हैं ना, उसको हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ते हैं, रनिंग तर्जुमा पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? एक दफा रिवाइज हो ठीक जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं ठीक है कि है। पूरा skip ठीक। करें, ठीक है। 97 से शुरू करेंगे। समीना आप मुझे पहली आयत का तर्जुमा बताइए, रनिंग तर्जुमा। इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल ठीक। मलाइका, अऊज़ु बिल्लाहि अच्छा मिनश जी। शैतानिर जो रजीम, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते इनकी जानें कब्ज़ करने लगते हैं तो वो इनसे पूछते हैं कि तुम मतलब किस हाल में थे, क्या करते थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में बहुत कमजोर मतलब कमजोर थे हम लोग। ठीक है। फरिश्ते फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का मुल्क तो बहुत वसी, कि अल्लाह का मुल्क क्या वसी नहीं था, कोई अल्लाह की जमीन फराखी इतनी नहीं थी उसमें कि तुम वसत है, तुम कहीं और ये चले ये जाते। वसी थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते, कहीं और चले ठीक है, जाते, जो तुमने ठीक अपने है। जो है फॉलो करना था अपने दीन को। तो जी फ़उलाइका, आगे भी है औलाइका, तो ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है, और वो हम्म, बहुत ही बुरी जगह बुरी जगह है। देखिए इससे हमें प्रूफ मिलता है कि फरिश्ते भी कन्वर्स करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और वो इंसानों से भी बात करेंगे जब जान कब्ज कर रहे हैं, जब कब्र में फरिश्ते लेने आएंगे। तो ये उनका ये कुछ चीजें जो हमने डिस्कस की थी ना, कुछ चीजें प्रूवन है, कुरान हमें बताता है और हदीस बताती है, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें उसमें अपना दिमाग नहीं खपाएंगे, क्योंकि वो फिर गैब की बातें हो जाएंगी, जिसके बारे में सवाल करना हमें मना है। चलिए आप गौसिया आप बताइए मुझे नेक्स्ट मुझे टाइम। स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही इसकी, कहाँ से दिखेगा? बाकी लोगों को आ रही है? नहीं, कुरान पाक जहाँ जी। लिखा बस आए तो वही आप उसके अंदर नहीं, तर्जुमा करो। मुझे भी वो नजर नहीं नहीं आ आ रही स्क्रीन। वो नहीं, अच्छा, वो आप खाली पहले आपका क्यों वो नहीं बोला? टाइटल सा नजर आ रहा सुभान है। अल्लाह, आपने पहले क्यों नहीं मैंने बताया? लिखा है नो स्क्रीन। अब नजर आ रही? नहीं, अब अब आई आ है, रही अब है, आ अब गई आई है। अब आ रही है। जी। है। आप मुझे पहले Okay. बोल के बता दें, समटाइम मैं जब बात कर रही होती ना फिर टेक्स्ट नहीं देख रही होती, तो एक सेकंड बता दें, अभी हमें ये नहीं, नहीं वो मिल। पढ़ रही थी ना, उसको तर्जुमा कर जी, रही थी, तो अच्छा, मैंने सोचा शायद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो फिर ठीक है मैंने फिर। इसलिए मैसेज किया। जी अच्छा जी, अब चलिए मैं शुरू करूँ? तो कहाँ से? ये 98 का? जी। अच्छा जी, इसमें ये है कि वो लोग जो कमजोर थे, या औरतें, मर्द और औरतें जो कमजोर थे, और बच्चों में से जिनको हिजरत का सफर जो है वो करना मुश्किल था। इसका तर्जुमा असल में तो करना आपने कहा था, जी आप मुझे सवाए अपने से। हाँ लफ्जों में समझा दें बस, हाँ, ठीक है। आपने लफ्ज़ में समझाया कि जिनके लिए कोई और सूरत नहीं थी हम्म। कि वो हिजरत कर सकते, तो उनको इल्ला सिवाय, हाँ, हाँ उनका सवाए ठिकाना सवाए नहीं, इन लोगों के। उनकी नहीं बात हो हाँ रही कि उनको जहन्नुम हाँ, मिलेगी, नहीं। सवाए इन लोगों के जो कमजोर थे, और हाँ, औरतें और बच्चे जो वो कमजोर थे, या अल्लाह किसी ने वजह उनका से उज़र कबूल कर इस्तिताअत लिया, नहीं, तो अल्लाह ने ठीक है। उसे कबूल कर लिया, वो अगर नहीं, उनको और ऑप्शन मिली हिजरत करने की। ठीक और है, जेन्युइन उजर था ना, इनका जी जी, जेन्युइन था। बिल्कुल। जिनका नहीं था उनसे हम्म, फरिश्ते बात करें, तुम क्यों नहीं हाँ चले गए, तुम तो एबिलिटी रखते थे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी हाँ हम करेंगे हाँ, इंशाल्लाह। बस हो रुबीना, सकता है कि अल्लाह ताला चले। नहीं, अब सबको ना एक एक राइट, आयत। ठीक है ठीक रुबीना, है ठीक जी रुबीना। अच्छा, आप बताएंगी साइमा आप कर सकती हैं? इससे आगे जब मैं यू जी हाजिर यहाँ से है। फाउलाइका उलाइका। अस्सलाम। रुबीना अभी साइमा करने थे, फिर नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। लो मैं कर सकती हूँ मैं आप यहाँ से फाउलाइका ठीक ठीक है अस्सलाहु, ठीक है ठीक है। ये छोटी आयत है ना, इजीली कर लेंगी साइमा, तो इसलिए मैं उनको कह रही हूँ, फिर आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। साइमा आप कर सकती हैं? जी जी।
جی اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جا کے اللہ بہت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، امید ہے کہ انہی لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ میاں انہی کو معاف ٹھیک کر دے گا، ہاں درگزر کر دے، ہاں، اور اور بخش اللہ دے. میاں بخشنے والا ہے اور ٹھیک، کیونکہ بہت اب اللہ تعالیٰ مہربان اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا جینون عذر ہے، ان کے لیے وہ بات نہیں ہے کہ ان کا ٹھکانہ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. جی روبینہ. روبینہ روبینہ میوٹ تو آئی نہیں، اور چلی گئی. میوٹ تو نہیں ہوگی ہے ادھر. روبینہ کی آواز نہیں آ رہی، ان میوٹڈ ہے. سبحان اللہ. جی سبیہ آپ کر سکتی ہیں یا کوئی اور کرنا چاہے جنہوں نے نہیں کیا ابھی؟ چلے غوثیہ آپ کریے. ٹھیک ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کہ ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، تو وہ پائے گا، وہ جائے، اس کو جائے پناہ مل جائے گی، اس کو جائے پناہ اللہ کی زمین میں. بہت سی، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بہت بڑی ہے، اور اس میں اس کو جائے پناہ مل جائے گی جو کوئی ہجرت کا ارادہ رکھے، مطلب جو کوئی ہجرت کرنا کوشش تو چاہے. کرے پہلے. ہاں. ومن یخرج، اور جو کوئی من بیت، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو کوئی ہجرت کرتے اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کرنے اللہ کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے لیے، تو ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت آئے. جو کہ نکلے ہجرت کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے اور اللہ اور رسول کے راستے پر ہجرت کرنے کے لیے نکلے، تو پھر اس کو موت آ جائے، تو بس اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے دیا، اجر واقعہ ہو گیا. ٹھیک، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ فیکم. تو اللہ ساری بات اس میں سے سمجھ کے آئی، نیت کاؤنٹ کرتی ہے. جی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایکسکیوز بنانے کے لیے، نہیں میں تو نہیں جا سکتا تھا، نہیں. جب آپ کا جنون ایکسکیوز ہے نا، وہ اللہ نے خود ہی اس کو ایگزمپٹ کر دیا، ان لوگوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اور جو کوئی ہجرت کے لیے نکلا، اور چاہے ہجرت ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی اور وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو ہم نے ایک مثال پڑھی تھی نا ام سلیم کی. ٹھیک، جی کہ ان جی کو کس طرح شہادت، کیونکہ ان کو خواہش تھی ان جی. کی، اور وہ گھوڑے سے گر کے مری تھی. ابھی وہ جہاد، وہ قتال نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن اللہ نے ان کو شہادت، کیونکہ نبی کی زبان سے ادا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تم انہی میں سے ہو. ٹھیک ہے، فیمان تھی انتی فیما. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، آگے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں بڑی اچھا، جب ہم ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، سورۃ النساء میں چھوٹے 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 اتنے زیادہ مسائل ہیں اور ان کے حل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اٹس اے ونڈر. یہ ایک سورت میں اتنی چھوٹی 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 کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کو یہ بہت بڑی ہیں، یہ بہت بڑے مسائل بھی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ سینیریو ہوگا تو اس میں تمہیں یہ کرنا ہے. جیسے آپ نے وراثت سے بات شروع کی، پھر کیا کیا نہیں اب تک ہم نے دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں ہم کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہجرت سے بات شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہجرت پہ ہوا کہ نیت کاؤنٹ کرے گی. سمپل، کہ نیت جو ہے آپ کی اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ابیلٹی ہے یا نہیں ہے، یا آپ خود ہی نہیں جانا چاہتے. لیکن اگر آپ نکل گئے ہیں اور چاہے آپ منزل تک نہیں پہنچے، اللہ نے آپ کا اجر لکھ لیا ہے. دیکھتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ صدقہ دینے والا جب صدقہ دیتا ہے، وہ آپ نے ایک بڑی سٹوری سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے صدقہ دیا اور تو وہ پتہ چلا، صبح پتہ چلا جس کو دیا وہ تو چور تھا، کوئی اس کو چلا گیا، وہ بڑے پریشان ہو. اگلے دن دیا وہ کوئی بہت ہی برے، اور ایک اور کوئی جیسے پروسٹیچیوٹ، اس کو دے دیا. تیسری دفعہ اسی طرح ہوا. تو وہ بات یہ تھی کہ ایکچولی کہ جب صدقہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی نیت قبول کر لیتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اس کو جہاں بھی پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا. لیکن جب آپ صدقہ جو نیت آپ نے کی، بس اس پہ آپ جیسے کیا فقد وقع اجر اللہ، اللہ نے اس کا اجر، اللہ نے اپنا کام پورا، جو اپنا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. اسی طرح ہر چیز میں نیت کاؤنٹ کر رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت ہی پنکچوئل، ہم نے پڑھا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور فرض ہے، فرض سب سے پہلے آپ جب قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. اگر نماز نہیں پڑھی، ایمان نہیں لائے، تو قصہ ختم، ٹھپ بک. اور اب آپ جو ہے نا انتظار کریں اپنی
सजा, या अल्लाह की रहमत का, शायद अल्लाह चाहे तो बख्श दे अगर शिरक नहीं किया तो। अच्छा, तो लेकिन जब नमाज की बात हो रही है तो नमाज के भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, इंसान है, मुख्तलिफ हालात हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, सफर हो सकता है, जंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो यहाँ से हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें बताते हैं। आय नंबर 101 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। व इज़ा, और जब, ज़रब तुम सफर करो, ज़रबा होता है मारना। तो जब हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर मारते हैं, फिर तीसरा मारते हैं, तो हम रास्ता तय कर रहे होते हैं, तो सफर करना भी इससे मुराद होता है। मिसाल के लिए भी यही लफ्ज आता है कि जो एक चीज होती है उसके ऊपर दूसरी चीज रख के देखते हैं कि ये ऐसी होनी चाहिए तो मारने के लिए। तो ये एक अरबी जबान की वुसअत है, हर जबान में ऐसी वुसअत होती है, अरबी जबान में कुछ ज्यादा ही अल्लाह ने रखी है, सुभान अल्लाह। सफर करो, जब तुम सफर करो, फिल अर्दी जमीन में, फलैसा तो नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के तकसुरू, कसर, का स्वादरा, कसर मीन तकसीर मीन छोटा कर लो, ठीक, कसर कम कर लो, मिनस सलाती नमाज में से। जब आप तुम सफर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई इसमें गुनाह नहीं है। एक सेकंड आप दे दें। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल। जी आ रही है। आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। बहुत बॉदर कर रहा था तो मैंने उतार दिया हेडफोन्स। अच्छा जी, तो जब तुम सफर करो जमीन में तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में से कसर कर लो, छोटी कर लो नमाज, क्योंकि सफर इटसेल्फ जो है ना एक मुसीबत का टाइम होता है। आप देखें कि आप जब घर में होते हैं आराम से आप अपने वुजू करते हैं, नमाज की जगह पे आपको पता है किस जगह पढ़नी है, आपने खाना बनाना है, खाना खाना है, जो भी करना है सारे काम आप अपने टाइम पे करते हैं और आप नमाज पढ़ लेते हैं। घर के अंदर, अब बाहर बारिश हो रही है, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, घर की छत के अंदर आप सुकून से अपनी नमाज अदा करें। जब सफर में होते हैं कि इस तरारी कैफियत होती है, आप गाड़ी में हैं, चाहे जहाज में सफर करें, चाहे फर्स्ट क्लास में सफर करें, ये सफर सफर ही है, चाहे आप ऊंटों पे सफर करें, ठीक। तो वो आप घर की सहूलत से बाहर हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस बारे में बहुत ही लिनियंसी का जो मुजाहरा किया और हमें बहुत आसानी अता फरमाई। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई तुम में से सफर में हो तो फिर ये हो कि तुम कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाज छोटी करो, ठीक है। वैसे तो हो सकता है कि हम चार फर्ज हैं जोहर के और हम कहें नहीं चार नहीं, आज तो मैं दो ही पढ़ूंगी, खैर है मेरी मर्जी है, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते ना। लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, अन ये के यफ्तिनकुम फातानुन, फितन फतना, फितने में पड़ना यानी मुसीबत में डालना, आप इस्तरारी को, ये एक ऐसी कैफियत डाल जो आप मजबूर हो गए हैं कि आप घर में होते तो आप जरूर पढ़ लेते। तो या तो है सफर है, ठीक है, सबसे पहले बात हुई सफर में। फिर बात हुई अगर तुम्हें खौफ हो, खौफ में भी हो कि अगर फितना डाल देंगे अल्लाजीना, वो लोग जो कफर, जिन्होंने कुफर किया, जो काफिर लोग हैं, उनकी तरफ से आप किसी आजमाइश में पड़ जाएंगे। अगर आप अपनी लंबी पूरी नमाज पढ़ते हैं और फर्ज सुनते हैं और नफल सब कुछ पढ़ते हैं और तस्बीहात बैठ के कर रहे हैं अपने सारे, तो हो सकता है कि आपको खतरा हो किसी भी किस्म का, खासतौर पर जंग के जमाने के खौफ की बात है। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर लोग, कानून है, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वम मुबीना, अदुवन दुश्मन, मुबीना खुल्लम खुले, बायान नून इसकी बयान जाहिर करना, बयान करना, खोल खोल कर बयान करना, ठीक है। आयात के लिए भी होते हैं ना, आयात बय्यिनात, आयात हमने खोल खोल के बयान कर दी। तो काफिर जो है तुम्हारे खुले दुश्मन है, उनको दुश्मन समझ लो, इतने नाइव ना बनो कि तुम, और इतने भोले भी ना रहो अपना दिफा करने में, अपने आप को खतरे से बचाने में, दुश्मन से बचाने में, बीवेयर, खबरदार हो जाओ। अच्छा, अब क्या सिनेरियो है कि ये बात हो रही है कि सफर नमाज कब फर्ज है, कब आपको वो सफर का हुक्म वाजिब हो जाता है, जो वो लागू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप सफर की नीयत से घर छोड़ें, घर छोड़कर निकलें और शहर की हदूद को छोड़ दें, ठीक है। जब आप शहर, पूरा शहर खत्म हो, जैसे आप फर्ज करें पिंडी से निकलते हैं, लाहौर से निकलते हैं, और एक टाइम आता है ना कि एक खुली जमीन शुरू हो जाती है, शहरी आबादी खत्म हो जाती है। जब आप उन सिटी लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो सफर का टाइम, कसर का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एक बेसिक रूल। अब जो कसर है, कसर के बारे में कोई डेफिनेट रूलिंग
ہمارے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن سے اس طرح نہیں ملتی، لیکن مختلف سینیریوز میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں نے، ائمہ کرام نے اس کو اپنا دین بنا، اس کو پلر بنا لیا، اس کو ایک اینکر بنا لیا کہ اس کی بیس پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ قصر کی نماز جائز۔ فرسٹ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ سفر کی نیت سے نکلے۔ آپ دیکھیں ابھی ہم ادھر سفر کرتے ہیں اور ود ان اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ٹاؤن سے دوسری ٹاؤن میں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے میں ہم نے واپس بھی آ جانا، یہ سفر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ قصر کی نماز، آپ کو پتا ہے کہ ود ان نماز کے ٹائم میں آپ گھر واپس پہنچ جائیں گے، تو پھر قصر نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے نکل گئے ہیں سفر میں، اور اس کی کچھ لمٹس ہیں، لمیٹیشن میں ان کو انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں کہ سفر کیا، اس میں قصر نماز کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں قصر نماز ہوتی کتنی ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ 2 فرضی پڑھیں گے اور 3 فرضی پڑھیں گے مغرب کے، باقی ظہر، عصر اور مغرب کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض ہو جاتے ہیں۔ اور سفر کے اندر جب قصر نماز کر رہے ہوتے ہیں تو سنت موقدہ جو ہے وہ پھر اس کی وہ حرمت نہیں رہتی، وہ آپ نہیں کر، وہ ایگزامپٹ ہو جاتے ہیں آپ سے، کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دن میں 12 سنتیں جس نے پڑھی وہ موقدہ سنتوں میں سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ایٹ لیسٹ موقدہ سنتیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سفر میں وہ ایگزامپشن آ جاتی ہے آپ، وہ اٹس اوکے کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تھے تو فجر کی 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وتر تو دیکھیں 1 3 5 7 9 آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ایک وتر پڑھ لیں اگر آپ کو زیادہ مشکل ہے، لیکن وتر ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر میں فجر کی 2 سنتیں اور وتر نماز نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ قصر ہوتی کتنی ہے، پڑھنی کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے مختلف سفر کیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو نہیں زندگی میں نکلے، تو انہوں نے ایک دفعہ سفر کیا، انہوں سے مدینہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ تک پہنچے۔ تو ذوالحلیفہ اور مدینہ کا 6 مائلز کا ڈسٹینس ہے۔ تو جب ذوالحلیفہ پہنچ گئے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں کچھ، تو وہ سٹی لمٹ سے باہر نکل آ کے جب خالی زمینیں شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ شہر کے باہر آپ نکل گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ تک بھی، فرسخ 3 فرسخ جو ہوتا ہے وہ ایک فرسخ جو 3 مائل ہوتا ہے، سو ٹوٹل جو ہے وہ 9 مائل کے ڈسٹینس پہ بھی جا کے، ڈیپینڈنگ کہ سٹی لمٹس آپ کی کہاں ختم ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اتنا ڈسٹینس گزر گیا سفر کے لیے نکلے، وہاں پہ جا کے قصر نماز پڑھی۔ کبھی دلی، اچھا 3 فرسخ جو 9 مائلز بنتا ہے یا 21 کلومیٹرز بنتا ہے، گیون کہ آپ سٹی لمٹ سے باہر چلے گئے اور آپ کا ارادہ سفر کا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ اسی دوران جب گھر واپس آئیں گے تو وہ ابھی اسی نماز کا ٹائم ہوگا، پھر قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کہ آپ کچھ دنوں کے لیے نکلے ہیں یا آپ نے سامان باندھ کر نکلے ہیں۔ قصر نماز کی مختلف وہ ہے کہ آپ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ 19 ڈیز کا بھی آتا ہے۔ میں آپ کو نماز نبی اگر آپ کے پاس موجود ہے، ہم لوگوں نے مل کے نماز نبی پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو جی تو اس میں ہم جی نے جی بڑی ڈیٹیل سے اس کو کور کیا تھا۔ 19 دن سے جی کم جی کا جی سفر ہو تو پھر قصر پڑھ لیتے ہیں، 19 دن سے زیادہ ہو تو اس میں آپ پھر پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو کوئی صحابہ کرام جب نکلتے تھے، جو غزوات پہ نکلتے ہیں، اگر آپ متردد ہیں، جب آپ کو واپسی کا ٹائم نہیں پتا، تو چاہے وہ 19، کچھ لوگ 15 ڈیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ڈفرینٹ، میں آپ کو اس پیج کی نا پکچر انشاءاللہ بھیج دوں گی، اور ہم نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی تھی کچھ اس بارے میں، اور کہ کیا کیا کہاں کہاں سے جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ان یور ہارٹ، آپ کو پتا ہے کہ یہ سفر ایسے نہیں، میں گروسری کرنے گئی ہوں، چاہے اب بھی میں آج گروسری کرنے گئی ہوں، تو میں نیو جرسی سے، میرے والمارٹ پینسلوینیا میں ہے، بٹ جسٹ 20 منٹس کی ڈرائیو ہے، اینڈ آئی نو وین آئی کم بیک ٹو مائی ہاؤس۔ تو یہ سٹی لمٹس کراس کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود لاجک یوز کریں۔ اب آپ سفر میں نہیں نکلے، میں گروسری کرنے گئی ہوں اور میں واپس آ گئی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں نماز کے ٹائم پہ گھر پہنچ جاؤں گی، یا جانے سے پہلے اگر نماز کا ٹائم ہے تو پہلے میں نماز پڑھ کے جاؤں، تاکہ میری نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔
اچھا، یہ ایک ہم نے بات کی کہ 19 ڈیز سے کم کا سفر ہو تو قصر کریں، لیکن ایک بات ہم نے یہ بھی کی کہ متردد ہوں، جب آپ کو واپسی کا سفر کا ڈے نہیں پتا کس دن میں واپس آ رہی ہوں، تو صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال وہ اس میں ہے کہ انہوں نے 2 سال تک 2 ماہ تک کسی جگہ پہ رہے، تو انہوں نے متردد تھے، ان کو نہیں پتا تھا میری واپسی کا دن کیا ہوگا، کوئی ایسی سچویشن ہوگی، تو انہوں نے اس پورے عرصے میں قصر نماز پڑھی۔ ایک اور صحابی کا ہے کہ وہ 2 سال تک ایک جگہ پر رہے اور ان کو واپسی کا اپنا نہیں پتا تھا کہ کب آج ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں یا 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، نہیں پتا تھا، انہوں نے سارا ٹائم قصر نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا 2 چیزیں ہیں اس میں کہ آپ اب یہ تو خوف کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر آپ خوف میں ہوں تو، اور اگر دشمنوں کا خوف ہو تو آپ جو ہے وہ نماز کو کم کر لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر اس میں امن میں بھی اس کو قصر کیا ہے۔ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ حجت الوداع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پھر انہوں نے جو مینا میں جا کے آگے نمازیں پڑھی، وہ پھر وہ جو نکل پڑے ہوتے نا سفر سے، تو پھر وہاں پہ جتنی نمازیں پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی۔ تو اس سے پروف کیا ہوتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں، اب ہم تو نہیں کسی جنگ میں نا، ہم سفر والی ہمارے پاس کنڈیشن آئے گی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 15 میز میں قصر جائز ہے، کوئی ایک مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے ابھی اگزامپل پیش کی کہ کوئی واپسی کا سفر کا ٹائم بھی نہیں ہے تو وہ آپ اس میں، کیونکہ اب دیکھیں یا حضرت ایک صحابی تھے یالا بن اسید، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج تو ہم امن کی حالت میں ہیں تو قصر کیوں کریں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اسے قبول کر لو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ، اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ یہ جو قصر کی اجازت ہے یہ کہ نام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، تو اس بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے نہیں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک پوری نماز نہیں، جو آپ کو سہولت دی گئی دین میں نرمی اس کو لے لیں، وہ بھی اس پہ بھی اجر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں مختلف ائمہ کرام جو بعد میں انہوں نے، کیونکہ کچھ صحیح جو ریسٹرکشن نہیں تھی کہ کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفر میں، مختلف ڈیوریشن میں، مختلف ڈسٹنسز پہ قصر نماز پڑھی، لیکن آپ سٹی لمٹ سے نکل جاتے تھے تو بس قصر پڑھ لیتے تھے۔ تو اس لیے ڈفرینٹ ائمہ کرام جیسے امام مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ 48 مائلز میں یا ایک دن رات سے کم میں سفر ہو تو اس پہ قصر نہیں ہے۔ حضرت انس جو ہے وہ کہتے ہیں 15 میل سفر ہو تو اس میں قصر جائز ہے۔ تو کوئی ایک مقررہ مقدار نہیں ہے، میں آپ کو وہ بھی ابھی ہم نے 9 میل 3 فرسنگ یا 21 جو بنتے ہیں، یہ سب 3 فرسنگ 9 مائلز بنتے ہیں اور یہ 21 کلومیٹرز بنتے ہیں، یہ قوی دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے؟ 9 مائلس 9 مائلز جی، لیکن 9 9 مائلز مائلس میں نے تو آپ کو ہاں بتایا یہ نہیں ہے کہ آپ اسی سٹی میں گھوم رہے ہیں 9 میل کے اندر، ہاں آپ پاس کے اچھا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جدھر جائے گی آپ آرام سے ادھر پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی ڈے میں واپس آ سکتے ہیں، یہ سفر نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک تھوڑا سا ڈیٹور کیا یا آپ اپنے کاموں سے جا ہاں وہ سفر کام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نماز سامان باندھ کے نکلے ہیں سفر کی نیت سے، تو وہ غزوہ کے لیے، سریہ کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو یہ سب سفر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ہم نے یہ پڑھا کہ رکعتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جو حج کیا تھا اس میں قصر نماز پڑھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب حج کو لیڈ کر رہے تھے اور جب وہ منا میں پہنچے تو انہوں نے پوری 4 رکعتیں پڑھائیں، اور ان کے پیچھے جو ہے سارے پھر انہوں نے، کیونکہ جو امام کرتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ کیوں انہوں نے 4 رکعت؟ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک ٹائم آیا تھا کہ جب حضرت عثمان نے وہاں پہ شادی کر لی تھی تو ان کا گھر وہاں پہ موجود تھا، تو گھر جیسی سہولت تھی موجود تو وہ ان کے لیے وہ سفر والا نہیں رہا، تو انہوں نے اپنے حساب سے 4 رکعتیں پوری پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خود جج ہیں،
کہ آپ نے سفر کی نیت کی ہے یا آپ نے کسی کام سے آپ جا رہے ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ کو پتا ہے آپ واپس آ جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، اور اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اس طرح استعارے کی کیفیت تو ہمیں پتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں، آپ رک کے سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں اور قیام نہیں کر سکتے کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام شرط ہے، اور بعض وقت دل کی تسلی نہیں ہوتی، اضطراری کیفیت ہو تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ میں اس ٹائم تک میں عشاء سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤں گی، عشاء تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر آپ نیت کر لیں کہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی کی، وضو کی کوئی سہولت نہیں ہے، تیمم کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ یہ بھی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں قصر نماز پڑھی، لیکن مغرب کی 3 رکعتیں تھی۔ اب حجت الوداع میں تو کوئی خوف نہیں تھا نا، تو وہ قصر کی، اور وہ 10 دن کا سفر تھا، ٹھیک ہے، وہ 15 دن کا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 دن کا سفر تھا، لیکن آپ سامان باندھ کے ایک سفر کی نیت سے آپ نکلے ہیں، احرام کی حالت میں ہے، تو وہ ساری قصر نماز ہوئی۔ تو جب مدینہ سے نکل گئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، مدینہ سے نکل گئے تو ہر جگہ 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ مدینہ واپس آ گئے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مین اس کے اندر جسٹ کیا، اندر اس کا ایکچوئل چیز کیا ہے کہ قصر کب ہونی چاہیے، سفر کے اندر ہونی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سفر کیا، سب کے ساتھ سفر کیا، ہر ایک نے قصر کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں اور میری تو عادت ہے اور میرا اجر کم ہو جائے گا، نہیں، ہر ایک نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، ہم آگے چل سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ جیسے امام مالک کا میں نے بتایا 48 مائلز یا ایک دن رات سے کم سفر ہو تو انہوں نے کہا، کیونکہ اس زمانے میں 48 مائلز اونٹ پر سفر کرنا وہ دن رات ہی بن جاتا ہوگا نا، تو بالکل انہوں نے اس حساب سے جو اس زمانے کی مشکل تھی۔ امام شافی جو وہ کہتے 4 دن جو ہے وہ اس کے قصر، اب امام ابو حنیفہ 15 ڈیز کا کہتے ہیں، انس بن مالک جو ہے وہ 19 ڈیز کا کہتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ سیٹ رول نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کوئی سیٹ چیز نہیں ہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا انہوں نے قصر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس نماز کے بارے میں جو صلاۃ الخوف ہے۔ اچھا، ہم نے ایک بات یہ کلیئر کر لی کہ یہ جو قصر نماز ہے صرف حالت جنگ میں نہیں، امن میں بھی ہے، کیونکہ یہ کہا نا کہ جب دشمنوں کا خوف ہو کہ وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں، بعض وہ اپنی سٹی سے باہر ہوتے ہیں نا، تو اس زمانے میں جیسے ہر وقت خدشہ ہوتا تھا کوئی حملہ کر دے گا، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ طاقتیں تھیں، یا آپ خاص طور پہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی بٹ یو آر ان دا مڈل آف دا وے، تو آپ کو وہ ہے ڈر کہ کہیں نہ کوئی اور نہ اٹیک کر دے، تو اس صورت میں قصر کر لیں تاکہ آپ فرض بھی پورا کر لیں اور نماز ادا ہو جائے اور فرض چھوٹے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب کنتا ہو آپ، فیہم، ہو آپ کون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ تو اقامت کرے، لہم ان کے لیے، الصَّلَاةَ نماز کی، فَلْتَقُمْ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچ کیا جا رہا ہے کہ نماز جنگ کے اندر کیسے پڑھیں، فَلْتَقُمْ بس چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ ایک گروہ، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے جنگ نہیں لڑنی، ہم سپاہی نہیں ہوتے، لیکن عورتیں بھی اس زمانے میں بھی عورتوں میں جنگوں میں حصہ لیتی، لیکن یہ ایک دین کا ہمارا حکم ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ سیکھیں، سورۃ نساء کیوں ہم پڑھیں، پھر کیا فائدہ، پھر ہمیں تو یہ آیتیں پڑھنی نہیں چاہیے، ہم پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتی، نہیں، یہ علم حاصل کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ جو آپ جو قرآن کی بات اگر آپ سیکھیں گے تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ حکم ہم پہ نہیں لاگو ہوتا تو ہم کیوں سیکھیں، نہیں، اس کو ہر علم کی جو کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کو ملتی ہے اس کے لیے حریص ہو جائے، لیکن وہ جو حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کو تمہیں چین ہی جانا پڑے، وہ ضعیف حدیث ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں اس کی اچھا علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان کے درمیان ہوں،
تو آپ نماز کو قائم کریں. کس طرح؟ چاہیے کہ ایک جماعت کھڑی ہو، منہم ان میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، آپ امامت کرائیں گے، پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوگی. ولیاخذوا، اور چاہیے کہ اخذ پکڑ لیں، واو الف جمع کے لیے، ول یاخذ یعنی ول چاہیے، یعنی امر حکم دیا جا رہا ہے، چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اسلحتہم، ان کا اسلحہ. اردو میں بھی اسلحہ ہی کہتے ہیں نا، جو ویپنز ہوتے ہیں جو انہوں نے جنگ میں پکڑے ہوتے ہیں. اب کس طرح سینیریو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہی ہے، ون آف دا گروپ، سارے نہیں ایک طرف سے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ڈیفینڈ کون کرے گا. تو کچھ ایک گروپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنا اسلحہ پکڑے رکھے. فَإِذَا، پھر جب سجدوا، وہ سجدہ کر لیں، یعنی پہلی رکعت پڑھ لی ہے، فَلْيَكُونُوا، بس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے. کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کس طرح ہو. وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، اخرى دوسری. آپ ایک گروپ نے پڑھ لی ایک رکعت، وہ پیچھے ہو جائے، دوسرا گروپ آ جائے اور وہ نماز پڑھے. لم یصلوا، نہیں پڑھی، نہیں یصلوا انہوں نے پڑھی، فل یصلوا، بس چاہیے کو نماز پڑھے. جو ریسٹ آف دا گروپ رہ گیا تھا نا، اب ان کو چاہیے کہ نماز پڑھیں. اب دیکھیں یہ جنگ کی حالت ہے، تو نماز 4 کی بجائے 2 رکعتیں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، قصر نماز کا پروف ہو گیا جنگ میں. اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، پھر وہ پیچھے ہو جائے، امام ادھر ہی کھڑا رہے، اور جو دوسرا گروپ آ جائے وہ اس کے ساتھ، امام کے ساتھ دوسری رکعت جو امام پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی پہلی رکعت کاؤنٹ ہوگی، وہ شمار کرنے نماز. وَلْيُصَلُّوا، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معاک آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا، چاہے کہ وہ پکڑے رکھیں، حِذْرَهُمْ، پکڑے رکھیں، حِذْرَهُمْ، بچاؤ اپنا، اسلحتہم، اور اسلحہ اپنا. دیکھیں پہلی دفعہ کہا کہ اسلحہ پکڑی رکھیں، ٹھیک ہے، اسلحہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایک دم سے اگر آپ پر اٹیک ہو جاتا ہے تو یو آر ایبل ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. آپ اسی اس میں نہ ہو جائیں کہ ہم تو نماز پڑھتے، غفلت میں انہوں نے اٹیک کر دی. ہر حال میں آپ نے چوکس چوکنا رہنا. جب دوسرا گروپ آ رہا ہے تو جب وہ دشمن اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نماز میں بزی ہو گئے ہیں، تو ایک ابھی پیچھے جا رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے، تو یہ ٹائم ہے ان پر اٹیک کر دیں. تو دوسرے گروپ کو کہا گیا خاص اور زیادہ چوکنے، حذر، بچاؤ اپنا رکھو، آس پاس نظر، یعنی بہت چوکنا ہو کر آپ نے احتیاط کے ساتھ اور اسلحہ آپ نے اٹھائے رکھنا ہے، اور پھر آپ نماز پڑھیں. وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو کاش تغفلون، تم غافل ہو جاؤ. غین فعلا، غفل اردو میں بھی غافل کہتے ہیں، اس میں بھی عربی میں. ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے. تم نے اپنا اسلحہ نہیں چھوڑنا، اور اپنا جو ڈیفینسو جو آپ کی ہے نا، چاروں طرف نگاہیں اور الرٹ رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم غافل ہو جا. اب وہ دیکھیں گے کہ ایک گروپ پڑھ رہا ہے، وہ آرام سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور دوسرے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنے ناصلے کا خیال ہے، نہ اپنے ڈیفینس کا خیال ہے، اب ہم اٹیک کر دیتے. نہیں، ان کو شو کرنا ہے کہ ہم بالکل ریڈی ہیں، تم جو خبردار، تمہاری جرت نہ ہو کہ ہم پر اٹیک کرو. ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے. وامتعتکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، اپنے ساز و سامان سے غافل. متا کیا ہوتا ہے؟ میم تا عین، سامان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ساز و جنگ میں صرف اسلحہ ہی تو نہیں ہوتا، اور گھوڑے ہوتے ہیں. جیسے اب اگر ون ہو رہی ہے، یا آج کے زمانے میں ٹینکس ہو گئے، گاڑیاں ہوگی، کوئی بھی جو آپ کا سامان ہے، راکٹ لانچز، وٹ ایور، جو بھی جنگ کے اندر سامان ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جائے. فَيَمِيلُونَ، میل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کیا اس کو کہتے ہیں، رجحان ہونا. ہم میل کیا ہے کہ جیسے آپ کا رجحان ہے، تو آپ کی آپ سے وہ کہتے ہیں نا، مجھے طبیعت کا میلان ہونا جیسے کہتے ہیں میلان، آپ نا. جھکاؤ. وہ جھکاؤ. جس میں وہ بیویوں کے بارے میں بات ہوئی نا، جی کہ جی، ایک طرف جھکاؤ. جھکا ہونا. کہ وہ جھکاؤ کیا، یعنی کہ وہ انکلائنڈ ہو جائے کہ جلدی سے آپ پر حملہ کرتے ہیں. جھکاؤ کیا، جب آپ جھکے ہوتے ہیں اور ریڈی ٹو گو ہوتے ہیں نا، تو ایک طرح سے آپ الرٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ جھکاؤ جو ہے وہ آپ پر اٹیک کرنے کے لیے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر حملہ کر دے، اپنی اسلحہ کو، اپنے ساز سامان سے تم وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ، وہ حملہ کریں. علیکم، تم پر، میلتن، حملہ کرنا، واحدتن، ایک ہی دفعہ. یعنی اب تم ڈسٹریکٹڈ ہو، تم نماز میں بزی ہو، تم نے اسلحہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی کر دیا، ساز سامان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اب تم پر وہ حملہ کر سکتے نہیں. ان کو یہ میسج نہیں دینا، آپ نے الرٹ رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، اور اپنا ڈیفenس بالکل الرٹ، کیونکہ ان کو یہ موقع نہ ملے. ولا، اور نہ
اچھا، ایک یہ سینیریو ہے کہ آپ نے بالکل الرٹ رہنا. ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کانا اگر ہے، بکم تم میں سے کوئی، بکم تمہیں، ازن کوئی تکلیف. اب دیکھیں ہر طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. اب وہ جنگ میں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، فوجی بیمار پڑ گیا ہو، یا یہ آپ دیکھیں کوئی تکلیف ہو من مطرن، بارش میں سے، یا بارش ہو رہی ہو، اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے کہ آپ اسلحہ سنبھالنا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، کپڑے سنبھالنا. اس زمانے میں زرہ بختر بھی بہت پہنتے تھے، اور اس حالت میں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے ہیومن، آپ کو یہ سب، کیونکہ جنگ میں ساری چیزیں پیش آتی تھی، اور وہ ہر حال میں، تیز دھوپ میں، سخت گرمی میں، سخت سردی میں، ہر طرح کے حالات میں جنگ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم ہو بیمار، جسمانی کمزوری ہے، یا اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے، کیا کرو، ان یہ کہ تدعو، وضع حمل ہوتا ہے نا، رکھ دینا، رکھ دیو اسلحتکم، اپنا اسلحہ. اس صورت میں ہاں تمہارے پاس بہت گراں گزر رہا ہے، ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینج کرنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا اسلحہ نیچے رکھ دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ گناہ کا کام نہیں، ڈپینڈنگ آن دا سچویشن یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ابھی میں آپ کو اس پورا ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب بہت زیادہ مشکل آ جائے تو پھر کیا کرنا. وہ خضو، اور پکڑے رکھو، حذرکم، اپنا بچاؤ. ابھی بھی پھر ٹھیک ہے اسلحہ آپ نے رکھ دیا، لیکن تم نے خود الرٹ رہنا ہے کہ اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے فوراً اسلحہ اٹھاؤ اور تم حملہ کر دو. پھر آپ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعدہ، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، عددہ ہوتا ہے نا، عدد ہوتا ہے نا گنتی، نمبرز، تو نمبر کیا کاؤنٹڈ، سو کاؤنٹ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کن. مہین، میم ہا نون، مہین، رسوا کن، اس کے اندر ذلت بھی ہے. عذاب تو ہے، فزیکل ٹارچر تو ہے، لیکن اس کے اندر رسوائی بھی، بدنامی بھی، آپ کو مینٹل ٹارچر بھی ہے. تو جب ان کو وہاں پہ سزا ہوگی تو اس کے ساتھ ان کی بے عزتی بھی بہت ہوگی. اب اس سینیریو کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نماز، جو جنگ کے اندر نماز پڑھنی. اچھا اب دیکھیں کہ اس میں 4 طریقے سے جو ہے نماز، آپ اس کو جو خوف، صلاۃ الخوف اس کو کہتے ہیں، جب آپ خوف کی حالت میں ہو تو وہ جنگ کی صورت میں ہی ہوگا نا. تو ایک اس کے 4 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام کھڑا ہوا ہے، فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایک رکعت انہوں نے پڑھی، امام نے ایک رکعت پڑھی، اور دوسرے جو مقابلہ کرتے ہیں، جو دوسرا گروپ ہے نا وہ مقابلہ کرتا ہے. اب انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تو وہ ایک رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیں گے، ڈپینڈنگ کہ جنگ کی شدت کتنی ہے. ٹھیک ہے، اب 2 تھی فرض، لیکن قصر نماز میں بھی، لیکن جنگ اتنی شدت سے ہو رہی ہے، آپ نے جلدی سے ایک نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا. اب امام ادھر ہی کھڑا رہے گا. انہوں نے سلام بھیج دیا، وہ واپس چلے گئے جنگ لڑنے کے لیے، اور جو جنگ لڑے تھے وہ آگے، انہوں نے امام کی دوسری رکعت کے ساتھ اپنی ایک رکعت پوری کری. اس طرح امام کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور جو مقتدی تھے انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھ کے نماز سلام پھیر دیا. یہ صلاۃ الخوف ہے، اضطراری کیفیت میں، اس کو بھی ریڈیوس کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ابن عباس کی یہ توجیہ ہے، ابن عباس نے اس طرح یہ طریقہ بتایا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے. آپ ڈپینڈنگ کہ اگر جنگ میں شدت کتنی ہے، وہ بہت شدت ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا. پھر اگر اتنی شدت نہیں ہے تو فوج کا امام نے ایک رکعت پڑھی، اب فوج کا ایک گروپ جو ہے وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا، اور پھر دوسرا جو ہے امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو گیا. اب جو پہلے والا ہے جو پیچھے ہو گیا، اس نے پیچھے جا کے اپنی رکعت علیحدہ سے پڑھ لی. ٹھیک ہے، اور پھر پہلے والوں کو موقع مل گیا، اور امام کی 2 رکعتیں ہوں گی، اور مقتدیوں نے بھی ایک ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور دوسری اپنی اپنی علیحدہ پڑھی. تو اس طرح ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک انفرادی. یہ ابن مسعود نے یہ طریقہ، یہ حنفیہ کا یہ طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ، یہ سب سینیریوز ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. فوج کا ایک حصہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا 2 رکعتیں پڑھ لے. اس طرح امام تو 4 رکعتیں پڑھے گا، اور وہ باقی جو ہیں وہ 2 پڑھ کے اپنی فارغ ہو جائیں گے. امام کو زیادہ پڑھیں گے. یہ حسن بصری، ابو بکرہ، یہ انہوں نے یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا. امام شافعی جو ہیں وہ ایک چوتھا طریقہ، وہ اس طرح کی نماز اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، اور دوسری رکعت
لمبا قیام کرے مقتدی، دوسری رکعت پوری کرے، ٹھیک ہے، سوری امام جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں پھر لمبا قیام کرے، سوری میں اس کو دوبارہ بتاتی ہوں۔ فورتھ طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام صرف ایک رکعت پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اب امام کھڑا ہو گیا دوسری رکعت میں، تو یہ ایک رکعت والے چلے گئے، اور جو دوسرے لوگ آئے ہیں نہیں ابھی یہ سوری میں خود ہی گڑبڑ کر رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فوج کا ایک حصہ امام صرف ایک رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، اب امام نے دوسری رکعت شروع کی، اب دوسری رکعت میں امام نے جو تلاوت شروع کی نا وہ لمبی کر دی قرات، اتنی کہ وہ جو پہلا گروپ ہے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر، ٹھیک ہے، وہ جتنی دیر امام قرات کر رہے ہیں اتنی دیر وہ پہلی رکعت پہلا گروپ جو ہے دوسری رکعت پوری کر لیں، اور پھر جو امام دوسری رکعت میں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ دوسرا گروپ آ کے امام کے ساتھ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اضطراری طریقے، میں نے آپ کو کہا کہ ڈپینڈنگ آن جنگ کی سچویشن کیا ہے، لیکن اگر بہت خطرہ ہو، جنگ گرم ہو، تو صلاۃ الخوف پھر وہ مؤخر ہو جاتی، پھر آپ وہ نہیں کریں گے۔ آپ اتنا ہے کہ جب سارے آپ پر اٹیک کر رہے ہیں تو نہیں، آپ اس ٹائم نہیں نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے، یہ اس ٹائم جو تھوڑا سا موقع ہے، تھوڑا سا ہے کہ ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے کتلی، اور آدھے لوگ پڑھ لیں آدھے نہیں پڑھیں، تو تب ہو سکتا ہے۔ ایک مارکا تھا، اگر مارکا بہت زور شور سے جاری ہے پھر یہ مؤخر ہو جائے گی، پھر آپ جب وقت آپ کا چاہے گزر رہا ہے چاہے جس طرح بھی ہے وہ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی جو جنگ کی اس موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھی تھی، اتنی دیر جنگ ہوتی رہی اور وہ بالکل ان کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ ایک رکعت بھی پڑھ سکیں، تو 4 نمازیں نہیں پڑھی، پھر موقع پا کر ان کو ترتیب سے ادا کی، جب بھی ایسی نماز چھوٹ جاتی ہے نا تو ہم پہلی جو چھوٹی تھی وہ، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر کرنٹ، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الخوف کا حکم آ چکا تھا لیکن اس وقت جنگ کی سچویشن ایسی تھی کہ آپ اس میں بالکل چھوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو یہ خوف کی جو نماز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے آپ کو سینیریو سکھائے ہیں۔ پہلے تو آپ نے اسلحہ پکڑی رکھے، اور لیکن الرٹ دوسرے جو آئیں وہ زیادہ الرٹ رہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں، سوری وہ بارش ہو رہی ہے، کوئی آپ کو زیادہ تنگی ہے تو اس وقت اسلحہ اتار سکتے ہیں، لیکن الرٹ رہیں کہ اگر آپ کو کرنا پڑے تو فوراً اسلحہ اٹھا بھی لیں۔ اگر اتنی جنگ شدید ہے کہ اس ٹائم میں قسم نہیں کر سکتے، قسم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس ٹائم پھر وہ مؤخر ہو جائے گی، اور بعد میں جو ہی آپ کو موقع ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ پھر وہ ہو جائے گی۔ اچھا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف ہے، اور جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف ہے اور یعنی قصر نماز ہے، لیکن امن کی حالت میں بھی قصر نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا دلیل کیا ہے، حجۃ الوداع جو حج کا سفر کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے یہ پڑھا کہ فجر کی سنتے وتر نہیں چھوڑتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا فرض نماز ہے تو موقدہ سنتیں باقی نہیں رہتی اس کی، یہ بھی ہم نے آپ کے ڈسکس کر لیا۔ رکوع سجدہ اگر ممکن نہیں ہے تو اشاروں سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، سورۃ البقرہ 238 اور 239 اگر پڑھیں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز اثر کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی، اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے، اللہ سے ڈرو، اس کی خاص حفاظت کرنی ہے چاہے وہ جس بھی کنڈیشن میں آپ ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا تو چلتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے جس طرح بھی میسر آئے تم نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب امن ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آپ نے خوف کی حالت میں نماز تو آدھی پڑھ لی جس طرح بھی اللہ کا حکم تھا، اور جو سچویشن تھی اس کے مطابق، حکم کے مطابق ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن جب امن کی حالت میں آ گئی تو جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ اچھا ہم نے یہ کہا کہ کپڑوں پہ ظاہر ہے اب جنگ کی حالت تھی، کپڑوں پہ خون بھی لگا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کوئی نجاست نہ ہو، ٹھیک ہے، مٹی لگی ہو، کیونکہ جنگ کی صورت میں اضطراری کیفیت ہے، اس ٹائم مٹی میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں ٹھیک ہے، عام حالات میں اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھنا ہے۔
نماز اضطراری کیفیت میں اگر کوئی ایسا ہی سچویشن آپ کے پاس آ گئی ہے کہ وضو کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کا بھی موقع نہیں ہے، آپ اتنے بیمار ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، تو بغیر وضو کے آپ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ تیمم نہیں کر سکتے، کوئی ایسی ہے، کوئی کوادروپلیجک ہے، اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ یا ناپاک ہے اس حالت میں کہ ایسی ناپاکی ہے کہ آپ بیت الخلا تک جا نہیں سکتے اور کلین کرنے والا کوئی نہیں، اور کلینرز بھی جو آپ کو، وہ بھی مصیبت میں، وہ بہت ہی اضطراری، وہ اللہ نے آپ پر ایسی مصیبت ڈالی ہے، اس بھی حالت میں اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ بعض خواتین جب ان پریگننسی ہوتی ہیں تو وہ پریگننسی کے بعد جب بچے ہوتے ہیں، پہلے تو بڑی وہ پنکچوالٹی سے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس طرح ہو جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں جی، ہمیں وہ نہیں پڑھنے دیتے، ہمارے کپڑے نہیں پاک رہنے دیتے، آپ تھوڑا سا اہتمام کریں، اس صورت میں آپ زیادہ الرٹ ہو جائیں گے، خضوع حذرکم، ٹھیک ہے؟ بچے اگر رو رہا ہے، اسے ڈائپر پہنا ہوا ہے، تو اٹھا کے نماز پڑھ لیں، یہ نہیں کہیں کہ بچہ رو رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ڈائپر کے اندر ہی ہے نا، لیک نہ ہو رہا، بس وہ آپ کے کپڑوں پہ نہ وہ ہو، تو اس حالت میں ماں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکتی، اور نماز کی حالت میں ایک چھوٹا سا بہت ضروری کوئی اشارہ ہو کہ جس سے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہو، تو وہ چھوٹا سا اشارہ آپ کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، تھوڑا سا اشارہ اگر ہے تو وہ عام حالات میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہم حالات میں کریں اور لوگوں کو اشارے کریں، نہیں، ایسی نہیں بات، یہ ایسی کنڈیشنز میں جن کو بہانہ بنا کے لوگ کہتے ہیں نہیں اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی، ٹھیک ہے؟ آپ کو صلاۃ الخوف سمجھ آ گئی؟ بہت خاموشی ہے، آپ جی اس جی لیکچر کو جی دوبارہ سمجھ، جی جی آگے۔ ہے ہمارے میوٹ تھا جی صلاۃ الخوف کیا ہے کہ امام 2 رکعتیں پڑھے گا اور مقتدی جتنا ٹائم ہوگا چاہے وہ 1 رکعت پڑھ لے، چاہے وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں اور چاہے دوسری جو ہے وہ خود سے پڑھ لیں، چاہے وہ ایک ہی رکعت پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو 1 رکعت بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر نماز مؤخر کر کے جو ہی جنگ میں شدت میں کمی آئے گی آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، لیکن جب، اور سورہ بقرہ میں ہمیں بتاتی ہے کہ چلتے چلتے بھی اشارے سے بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر جنگ کی یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے، لیکن پھر جب امن کی صورت ہو پھر آپ نے بھرپور پراپر طریقے سے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے قیام، نفل جو نماز ہے اس کے لیے قیام، سیدھا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سواری کا رخ قبلہ رخ کرتے، پھر اس کے بعد وہ جہاں چلتی جاتی کوئی نہیں، وہ نفل پڑھتے رہتے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر وہ ایک ایگزمپشن ہے، سفر میں آپ اس طرح نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیام جو فرض نماز ہے اس کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑے ہونا، وہ سجدے کی جگہ مل جائے بہت ضروری ہے، اگر وہ سب سچویشن آپ نے پوری کوشش کر لی نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں، جہاز میں تو آپ کیا کریں گے، پھر وہ آپ ویسے ہی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یہاں تک ہوا۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو، اچھا، جیسے آپ جنگ کی بات ہوئی کہ خضوع حذرکم، آپ گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نماز پڑھنا ہے، اوپر نیچے ہونا ہے، میں سیٹ بیلٹ اتار دیتی ہوں، نہیں، سیٹ بیلٹ آپ نے پہن کے ہی رکھنی ہے، یہ فضول کے ایکسکیوز جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ لاجک جو ہے وہ کیا لاجک ہے اس کی نا، حفاظتی اقدام آپ نے کر تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ محتاط زندگی گزارنی، چاہے سفر میں ہے، حضر میں ہے، جنگ میں ہے، امن میں ہے، آپ نے اللہ سے ڈر کر اور گناہوں سے بچ کر زندگی، حفاظتی اقدامات جو ہے نا اس سے نہیں روکتا دین، یہ نہیں کہتا کہ تم اب بالکل ہی بے خبر ہو جاؤ، نہیں، تم نے نماز پڑھنی ہے، چاہے دشمن تم پر اٹیک کر رہا ہے، وہ تمہیں نیزے سے حملہ کر رہا ہے اور تم نے نیزے سے جواب نہیں اس کو دینا، نماز پڑھنی، ایسے تو نہیں کہتا نا دین، اس صورت میں آپ نے حملہ کرنا ہے، آپ نے واپس جوابی کارروائی کرنی ہے، پھر جب آپ کو تھوڑا سا سہولت میسر آ جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم نے کر لیا کہ سفر میں جو ہے ظہر اثر اکٹھی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں، فجر اپنے وقت پر ہی ادا ہوگی، اور جیسے اگر فجر کی نماز جو ہے وہ آپ فرض کریں کہ آپ اٹھیں ایسے ٹائم پہ بالکل ہی 10 منٹ ہے اور آپ کہیں کہ میں بیتھ روم جاؤں گا وضو کروں گا، تو بالکل ہی 1 منٹ ہی رہ جائے گا، چاہے 1 منٹ رہ جائے نا، آپ نماز شروع کر لیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، قیام شروع کر دیا، اللہ آپ کو اس وقت، وہ وقت آپ کو اس میں داخل ہو گیا، پھر آپ یہ انتظار نہیں کریں 5 منٹ تو رہ گئے ہیں تو چلو میں انتظار کر لیتی ہوں، نہیں، آپ جلدی جلدی وضو کریں اور نماز شروع کر دیں، چاہے وہ نماز کمپلیٹ ہوتی ہے نہیں، وہ وقت کے اندر داخل
ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ زوال کی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، فجر کا یہ ہوتا ہے نا کہ سورج نکلنا شروع ہو جی گیا پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، اپنے وقت پہ پڑھنی. ٹھیک ہے، جتنی کوشش ہو سکے. میں آگے نہیں شروع کرتی، پورے 6 بج گئے اور آگے جی بھی کافی ڈیٹیلز ہیں، تو پھر وہ انشاءاللہ پھر مزہ نہیں آئے گا انشاءاللہ جب ہم، کیونکہ یہ ابھی کافی ہیوی ڈوز تھی آپ کے لیے. ابھی آپ بتائیے اس میں سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی چیز اچھا ambiguous رہ جی، گئی؟ یہ آپ نے کہا جب سفر میں عصر اور ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں، تو جی جب ہم ٹھیک ہے جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ عصر کا ٹائم ہے، تو ہم نے عصر اور ظہر پہلے جمع ظہر کیا پڑھے تو پھر عصر پڑھے. پہلے ظہر اور پھر عصر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عشاء کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ پہلے مغرب اور بعد میں عشاء. جی جی، کیونکہ اچھا پھر ٹھیک اصل کا تو پھر ٹائم ابھی شروع ہوا ہے نا، ابھی ہوگا ٹائم. انلیس ٹھیک کہ وہ جس نماز میں آپ پہنچے اس میں بھی بالکل آخری ٹائم ہے، پھر آپ جس نماز کا ٹائم جا رہا ہے پھر آپ وہ پڑھیں گے. یوز یور سینس، کامن سینس جو ہے نا اس کو آپ یوز کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے، آپ پہنچے ہیں، عصر کا بھی ٹائم شروع ہوا ہے یا مڈ ٹائم ہے ابھی، تو ٹائم ہے تو آپ پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ٹھیک ٹھیک. آسما یہ جو میں نے دوبارہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اسلحہ پکڑنے والی بات جو لکھی ہوئی ہے، تو جو اسلحہ جو نماز پڑھ رہے ہوں گے ایک رکعت، جی وہ بھی پکڑے رکھیں گے جی اسلحہ پکڑ اس کے کا رکھیں اس گے. طرح؟ جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، آیت سے دیکھیں نا، وہی میں غور کر رہی آیت میں تھی کہ لکھا ہے کہ آپ پکڑ کے لکھا رکھیں. ہوا ہے کیا ہم اچھا، لکھا ہوا ہے کہ پکڑ کے دونوں کو کہا ہے پکڑے، جو پہلا گروپ آیا پھر دوسرا پیچھے سے آ گیا، دونوں نے پکڑ کے رکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہے تو تمہیں رکھنا پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، رکھ سکتے، ٹھیک. لیکن الرٹ رہو. یہ اس صورت میں جنگ میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہوا ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ enemy is charging on you اور وہ آپ پہ حملہ کریں اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، نہیں، یہ اس صورت اس میں وقت مؤخر ہو سکتی ہے. جی اچھا ایک اور بات، جی جیسے سفر میں ہے اور بیچ میں ظہر کی نماز آ گئی تو وہ قصر نماز ہوگی، ٹھیک ہے. ہوں بعد کا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کہیں پہ رک نہیں سکتے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ جو نماز ہوتی ہے قصر جو 2 فرض، وہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ہوں کیونکہ آپ نے آپ آپ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ آپ بیٹھے کدھر بیٹھے پہنچے آپ. ہیں، جی آپ گھر میں پہنچے ہیں یا وہ بھی ابھی سفر ہی ہے، تو پھر تو وہ قصر ہی نہیں آپ کام گھر لگتا ہے. گھر پہنچ گئے ہیں، پھر آپ گھر اچھا، پہنچ گئے پھر ہیں. آپ یہ نیت کریں کہ جو قصر راستے میں آئی نا نماز، اس کی یہ نیت کر لیں کہ میں جب گھر پہنچوں گی تو ظہر اثر کٹھی پڑھ لوں گی، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گی، پھر گھر پہنچ کے تو نہ قصر ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ قصر ہوئی ہے، ہماری راستے میں قصر ہوئی ہے، لیکن اگر گھر آ کے واپس ہم نے جمع کرنی ہے تو پھر ہم نے قصر جی، نماز نہیں اگر آپ پڑھنی، نے جمع پھر کرنی پوری پھر نماز پوری پڑھنی، پڑھیں گے، گھر پہنچ پھر گئے پوری پڑھنی. گھر ٹھیک کی ہے. بعض صورت. دفعہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پہنچ جانا ہے واپس، تو آپ نے رستے میں پڑھ لی وہ اس قصر طرح ہی نماز نیت وہ کر لیں. اگر ٹھیک ہے میں وہاں پہ جیسی بھی صورت ہوئی، اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے اتنی ڈیلے ہو جائے گی کہ اثر بھی چلی جائے گی، تو پھر آپ کوئی ایسا وہ سینیریو کریں، جیسے میں نے کہا کہ پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، زور اثر پڑھ لیں. آپ کو پتا ہے جی کہ جی نہیں وہ تو مغرب، بیٹھے ہوئے پڑھ لی، لیکن پھر وہ نماز ہو جاتی ہے، بیکاز ہاں جی کسی کیوں نے کہا نہیں، تھا کہ نہیں آپ کو نماز ہر حال میں ہو واپس جاتی. گھر جا اللہ تعالیٰ کہہ کے. رہے اشاروں سے نماز پڑھ لو، ہیں ٹھیک وضو نہیں ہے تیمم کر لو، تیمم نہیں ہے کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس میں کوئی اٹھ نہیں سکتا، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، کوئی ایسی کوئی بری سچویشن آپ پر آ گئی کہ کپڑے آپ کے، مجھے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ناپاک ہے، وہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اللہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے، وہ unless کہ وہ جینون مجبوری ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ آسما، دعا نہ کریں. جیسے ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا تو وہ سازا بتا رہی تھی کہ جیسے اگر ان کیس کوئی نہا رہا ہے باہر اور مطلب کسی تالاب وغیرہ میں تو کپڑے کپڑے اٹھا چوری لیے ہوتے کسی ہیں، اٹھا لیے نے. کسی نے، یا کپڑے نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ بغیر کپڑوں کے بھی نماز جی پڑھتے، نماز کسی حالت میں سبحان نہیں. اللہ، لیکن ایسے ہوتا تھوڑی بہت ہی ایسی نہیں نہیں ایکسٹریم ہوتا تو نہیں ہے، کنڈیشن ہے نا. لیکن وہ ہاں، ایکسٹریم کنڈیشنز بتا آپ نے دی ایک جاتی ہے نا کہ حکم آپ کے یاد پاس. رکھنا ہے کہ نماز جی کسی حالت میں چھوڑ نہیں ہاں. سکتے. آپ کے میرے پاس وضو کی پانی کی پوری باٹل نہیں ہے، آدھا کپ ہے، اس سے میں نہیں کر سکتی، تیمم کر نہیں لیں. نہیں جی اور وہ وضو آپ کو پتا ہے صرف ہم نے ویٹ جب کرنے سے.
جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں نا تو وہ تھوڑے پانی سے وضو کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، جی جی وہ پریکٹس سارے کراتے آج ہیں۔ جی وہ یہی آسما ہوا آج ہم وضو کا ہی چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، اچھا نماز اچھا، کا۔ سبحان ہاں جی، اللہ، اور یہ ماشاء اللہ۔ پریکٹس کریں کہ ایک پھر تو گلاس آپ پانی ہمیں سے بتائیے۔ آپ وضو کر لیں۔ اچھا چلیے، ہاں ویسے آپ بتائیے کہ اگر 3 دفعہ ہاتھ دھونے کا ٹائم نہیں ہے اور پانی دو نہیں ہے، دفعہ پہ، 2 دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، دو ایک دفعہ دفعہ بھی بھی دھوئے جا اور ایک سکتے ایک ہیں، ہی دفعہ بھی ایک کر دفعہ سکتے ہیں، بھی کر اور سکتے ایک دفعہ بھی دھوئے جا دلیل اور کیا سکتے ہے؟ یہ ہے کہ مختلف، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ ہیں۔ جی مطلب کیسے بتایا ہے دلیل وضو یہ ہے کہ کرنا، ایک 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 سفر دفعہ۔ میں تھے ہاں اور جی وہاں پہ یہ کنڈیشن آئی تھی تو انہوں نے ایسے جی کیا جی تھا۔ حدیث ہے، اس جی کی پورا ریفرنس ہے۔ جی۔ اور تو ایک اور دوسرا کہ جب مطلب اگر آپ کو پانی میسر ہے پورا تو پھر آپ 3 دفعہ ہی کریں، جی، یہ پھر تو آپ پورا، مشہور ہاں طریقہ ہے۔ دیکھیے جی یہ اضطراری کیفیت ہے جب آپ کے ساتھ یہ اس طرح مشکل، کہتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں پورا پانی کا ٹب بھرا بھرا، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے سستی ہو رہی ہے میں نہیں جا اچھا پھر نہیں، پھر کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی کر لیں کہ جلدی جلدی ہو جائے ہاں گا۔ اور مختلف اس میں یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مطلب پہلے ان کے اوپر پانی ڈیل کے جی پہلے ہاتھ دھویا، پھر اس میں ٹب میں ڈالا جی، پانی، پہلے اپنا یہ ہاتھ نہیں کہ صاف پہلے، کریں، ٹھیک تاکہ ہے، جی اور لوگ پہلے اس کو اپنے ہاتھ استعمال کر صاف۔ ہاں۔ سکیں۔ چلیں انشاءاللہ آج یہیں سے السلام کرتے ہیں۔ علیکم، ایک بسمہ، السلام علیکم، میں شبینہ بول رہی ہوں۔ تھوڑا ایک جلدی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، جی جی یہ ضرور، جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں جی اور وقت بدلتا جاتا ہے، جیسے دن ہاں ہم کیچ کر رہے ہوتے ہیں یا دن جی، ایکسٹرا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کس طرح سے ٹائم کرنا ہے آپ نماز اپنے کا؟ ٹائمنگ کا حساب رکھیں اور باہر دیکھتے رہیں سورج کے ساتھ ساتھ، آپ سن کے ساتھ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ میں جہاں تھی وہاں پہ سورج ابھی ایسے ہے وہاں پہ یہ نماز کا ٹائم ہوگا، نہیں۔ آپ دیکھیں جہاں کے بھی آپ جاتے ہیں، فرض کریں ہماری رات کی اکثر فلائٹ ہوتی ہے تو عشاء ہی ہاں ہوگی نا، تو عشاء ہم نے پڑھ لی تو اب یہ ڈیورنگ نائٹ ٹائم ہے، اور بعض دفعہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس کی طرف مغرب کی طرف کریں، تو اس حساب سے آپ ٹائمز وہ نماز کی جگہ ہوتی ہے، جو عربک ایئر لائنز ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی جگہ، خاص وہ حج کی ایئر لائنز میں، عمرے کی، لیکن یہ جو آپ سچویشن یہ آپ کہہ رہی ہیں نا اس میں آپ اندازے سے کریں گی کہ آپ اس جگہ پہ ہم ٹھہرے، فرض کریں آپ نے ایک پوری رات سفر کیا اور آپ پہنچے ہیں جس جگہ پہ وہاں پہ ڈے ٹائم ہے، وہ جہاں جس نماز کا ٹائم ہوگا وہ اندازے سے آپ وہ پڑھ لیں، وہ قصر نماز پڑھ لیں، ٹھیک تو ہے؟ اب جیسے لیکن 12 گھنٹے کی فلائٹ میں تو کافی ساری جگہیں آتی ہیں جہاں سورج نکلنے لگتا ہے پہلے، تو اس میں ہم پلین میں اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، نمازیں؟ ہاں جی، یا پھر جس جگہ پہ رکیں گے وہاں جو آپ ٹائم آپ کا ہوا نا، تو آپ فرض کریں کہ آپ ہاں رات کو چلے تھے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ پہنچے ہیں وہاں پہ عصر کا ٹائم ہے، تو آپ فجر جو ہاں ہے وہاں پہ پڑھیں گے۔ ہاں، وہ تو ایزی جب پہنچ جائے، رستے میں مجھے لگتا ہے پورا دن مس ہو جاتا ہے نا، جی، ہاں اگر آپ جہاز میں کو رستے مشکل میں۔ لگتی ہے اندازہ کرنے میں، پھر آپ یہ نیت کر لیں میں جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچوں گی میں کر لوں، یہ زیادہ سیف ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اب کس نماز کا بالکل۔ ٹائم ہے نا، اور دن ہاں، رات کا جہاز میں اسپیشلی تو جب دن بالکل چینج نہیں ہو رہا پتا ہوتا ہے۔ چلتا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا سورج نکل رہا ہے، جہاز میں بیٹھے کب پتا چلتا کہ سورج اور نکل رہا کبھی ہے آپ نہیں سو رہے نکلا ہوتے کیا ہیں، ہے۔ کبھی کچھ ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہاں کہ ہاں بس آپ بالکل، اندازے سے، پھر وہ اللہ جانتا ہے آپ کی نیت، اور ہاں نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی نماز چھوڑوں گی نہیں جب میں پہنچوں گی۔ منزل پہ پہنچ جاؤں گی تو پڑھ لوں گی۔ بعض ہوتی ہے فلائٹ کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو عشاء کا ٹائم شروع ہوا، پھر آپ عشاء جہاز میں پڑھ لیں، ہاں، پڑھ، ہاں پھر تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی عشاء وہ کا تو وقت پھر ایزی ہے۔ ہے کہ وہ، ہاں جی ہاں وہ جو وہ ایزی تو ہے نا، پتہ ہے کہ آپ ہو گئی ہے، تو جو جو مشکل ہے رستے وہ میں پھر آپ اس کے لیے پھر آپ یہ کر لیں کہ جب میں جہاں پہنچوں گی پھر اس حساب سے میری جتنی نمازیں گزری ہوئیں گی وہ میں ان کو قصر کر دو پڑھنے میں اتنا، آج کل تو جو ہماری پاکستان کے درمیان جو گلف کی جتنی وہ کنٹریز میں اسٹے ہوتا ہے، اتنا مجھے تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، نمازوں کی جگہ، مسجدیں، ہوں وضو کرنے جی کی جی جگہ، جی اتنا جی جی سکون ملتا ہے کہ واقعی اللہ تیرا کتنا شکر ہے، آپ پانی سے آپ بیتھ روم جاز یوز کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، چلیں، چلو سبحانک شکریہ۔ اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آج کے دن میں ہمیں بہترین نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس پڑھنے کو، اس ہماری سمجھ کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمارے ذہن کو کھول دے، کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے دل تک راسخ ہو جائیں، پکی ہمیں آمین۔ سمجھ آ جائے گی کس طرح۔
جزاکم اللہ خیرا کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام سبحانک علیکم. اللہم وبحمدک اشہد وعلیکم ان السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. لا الہ الا انت. خیر.